نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبان کا مبارک مہینہ اور اس کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بعد اسلامی سال کا سب سے مبارک، برکتوں والا، رحمتوں والا اور فضیلتوں والا یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا۔ رمضان المبارک کی جتنی رحمتیں، برکتیں، انوارات، ثمرات ہوتے ہیں وہ شعبان ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء ہیں، وہ شعبان ہی میں خصوصی عبادات، ذکر، تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور شعبان کے مہینے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کا ایک تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اللہ کے نیک لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 6 مہینے ان کے ایسے گزرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس سال کا رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اس کی رحمتیں، برکتیں، سحری، افطاری، تراویح اور جتنی بھی اس میں انوارات، برکات، ثمرات ہوتے ہیں وہ ہمیں نصیب فرما۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ انہیں نصیب ہو جاتا ہے، اس میں وہ خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، راز و نیاز کے تعلق قائم کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد 6 مہینے ان کے اس بات پر گزرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ 6 مہینے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ رمضان المبارک میں ہم نے جتنی عبادات کی ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، ان کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج میں جو آپ کو ایک عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جس شخص نے بھی پورے وثوق، یقین، اعتماد کے ساتھ شعبان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں شب کو یہ عمل اور وظیفہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کی تمام مالی الجھنوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ مقروض ہو، پہاڑوں جتنے بھی قرضہ ہو، اور ظاہری طور پر قرض کے ادائیگی کے کوئی اسباب بھی نظر نہ آتے ہوں، لیکن اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیں گے، ایسے دروازے کھول دیں گے کہ وہ پورے سال میں اسے قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور وہ اپنا قرض ادا کر دے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اسے کسی کا محتاج نہیں فرمائیں گے، قرض لینے کی اسے نوبت نہیں آئے گی۔ اس کی پریشانیاں، الجھنیں، تکلیفیں، چاہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہوں، خاندان، فیملی کی طرف سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے، مصیبت سے، تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یہ عمل خاص کر شعبان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو کرنا ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی یا سالہ سال اس کا ایک مختصر نصاب ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ کرنا ہے۔ وہ چاہے آپ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ 3 دن کا عمل خاص کر میں اپنے تمام سامعین، ناظرین اور ویوز سے کہتا ہوں کہ یہ لازمی کریں اور اس کی برکات حاصل کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ سے قبل میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل وظائف ٹیوب اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے یا رات کے آخری پہر یعنی تہجد کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو آپ کو اسکرین پر درود شریف نظر آ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک
وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود شریف آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 صفاتی نام آپ کو جیسے اسکرین پر نظر آتے ہیں، یا رزاق، یا فتاح، یا مالک، یا غنی، یہ بھی 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یا رزاق، یا فتاح، یا مالک، یا غنی یہ ایک شمار ہوگا، الگ الگ 313 مرتبہ نہیں، آپ اکٹھے پڑھیں۔ یا رزاق، یا فتاح، یا مالک، یا غنی یہ ایک شمار ہو گیا، یا رزاق، یا فتاح، یا مالک، یا غنی یہ 2۔ ٹوٹل میرے خیال میں اس دونوں عملوں پر 20 منٹ صرف ہوتے ہیں، لیکن پوری توجہ دھیان کے ساتھ سوچ اور سمجھ کر آپ اس عمل کو کریں۔ پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت، اس کے بعد 313 مرتبہ درود شریف، اور پھر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت، اور اس کے بعد 313 مرتبہ آپ نے یہ 4 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی لمبا والا درود شریف نہ پڑھ سکے، اللہم صلی علی محمد، تو مختصر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنے معاملات کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، جاب اور ملازمت میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں۔ ایسے ہی اس کے بعد آپ اپنا معمول بنا لیں، پورے دن اور رات میں کسی بھی وقت، چاہے دن کو، اور بہتر وقت یہی ہے کہ رات کے وقت 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر آپ یہ عمل کریں، جنہیں 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے علاوہ آپ پورا سال پڑھتے رہیں۔ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد عبدک یاد کر لیں، اور 101 مرتبہ اللہ کی یہ 4 صفاتی نام پڑھنے ہیں، ان کا معمول بنا لیں۔ رزق، مال و دولت اور اللہ رب العزت کی بے بہا نعمتیں اور ان کے دروازے آپ پر کھول جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نعمتوں کی فروانی فرما دیں گے، نعمتوں کے دروازے کشادہ ہو جائیں گے۔ مال و دولت آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و مال فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، حقوق العباد کی بھی ادائیگی کا خیال رکھیں، اور سب سے سر فہرست حقوق العباد ادا کریں۔ اس کے بعد نماز کا اہتمام کریں، خود پاک رہیں، پاک رہنے کی عادت بنائیں اور یہ عمل کریں، تب جا کر آپ مہینوں میں نہیں دنوں میں آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں، مال و دولت میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو سامعین و ناظرین، آج کا یہ عمل اور وظیفہ تھا جو 13ویں، 14ویں اور 15ویں شعبان کی یہ کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، نماز اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔